बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मखसूस नशिस्तों के मुतनाज़ा फैसला आने के बाद हकूमती शख्सियात ने तमाम टीवी चैनल्स का जब महाज संभाला तो ये तासर दिया कि जैसे अगले 24-48 घंटे के अंदर तमाम तहरीक इंसाफ ख़त्म है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी, वफाक से उनके उम्मीदवारों को नाअहल कर दिया जाएगा। जो अरकान असम्बली है पंजाब के अंदर, इस पर काम शुरू भी किया गया, लेकिन अब बाजी पलट गई है। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और अब हुकूमत ने इसको तस्लीम कर लिया है कि ये मुकम्मल जो खेल है ये खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की इंतहाई करीबी शख्सियत तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक मनसूख क्यों हुई वो भी आपके सामने रखना है। मौलाना फजल रहमान ने जेल में इमरान खान से राबता किया है, क्या पैगाम दिया है, ये डिटेल भी आपके सामने रखनी ज़रूरी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। लेकिन एक खबर जिसने बड़ा मुझे हैरान किया, वैसे तो अब मुल्क के अंदर हैरानगी नहीं होती कि कोई भी इदारा अब करप्शन से पाक नहीं है। पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है, अब आपको इल्म है जो मज़ारात हैं वो महकमा औकाफ के अंडर है, यानी वो हुकूमत के अंडर है। पहले तो ये सारा इल्ज़ाम जो है वहाँ जो सजादा नशीन या गद्दी नशीन होते थे उन पे लगता था कि ये सारा इतना पैसा खा जाते हैं और ये करते हैं। अब भी उनको उसके अंदर से हिस्सा तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक बड़ा स्कैंडल आया है और ये 1.5 अरब रुपए का स्कैंडल है जो बाकायदा पंजाब की जो ऑडिट है उसने इसको कंफर्म किया है और ये मुबैना इसको करप्शन कहा जा रहा है। अब खबर यह है कि ये अरबों रुपए का मुबैना गबन औकाफ डिपार्टमेंट के स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सामने आया है। रिपोर्ट में लाहौर के दाता दरबार के फंड्स में 86 करोड़ रुपए की मुबैना गबन का इंकशाफ हुआ है। दाता दरबार के खातों से माली साल 2015 से 2018 के दौरान 86 करोड़ रुपए निकाले गए। रिपोर्ट में बताया गया कि 33 ट्रांजैक्शंस की गई, लेकिन कहाँ खर्च हुए इसका रिकॉर्ड मालूम नहीं है। पाकपतन शरीफ जो है दरबार में 19 करोड़ की 48 मुश्तबे ट्रांजैक्शंस की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया 600 से जायद झंग और उकाड़ा में औकाफ की कमर्शियल दुकानों के किराए में 13.5 करोड़ का मुबैना फ्रॉड किया गया है। सैकड़ों कनाल कमर्शियल जायदादें सिर्फ 1 रुपए सालाना 99 साल के किराए पर देने का इंकशाफ भी हुआ है। बाबा फरीद दरबार के फंड में 3.5 करोड़ की मुबैना करप्शन जो है वो सामने आई है। अब ये सारे कौन करते हैं? ये सरकारी अफसरान, और वो इस तरह के बहुत सारे खाते उनके लिए खुले होते हैं, जो बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है। अच्छा, अब मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये खबर आई है कि जब ये खबरें फैलाई गई और हमने उससे तासर भी मिला, चूँकि हाफिज अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दी कि हम आखिरी जो है वो मौलाना फजल रहमान इसकी फातिहा पढ़ाएंगे जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। और इस दौरान जो है ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत ने जमीयत उलमा इस्लाम से रब्ता भी किया। कल गंडापुर साहब ने तो इसका इनकार किया, लेकिन बाकायदा वो रब्ता किया गया कि भाई आपका क्या ज़हन है, आप क्या करने जा रहे हैं, कोई इस तरह का प्लान है? तो उस वक्त भी उन्होंने बताया कि हमारा इस तरह का कोई फिलहाल प्लान नहीं है, ना हम किसी चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं। अगरचे मौलाना फजल रहमान पर एतमाद नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मामले के अंदर जब पता हो कि भाई इस तरीके से मजीद गंद अपने ऊपर डालेंगे तो लोग और ज़्यादा अगले इलेक्शन में भी वोट नहीं देंगे। तो अब जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने का यकीन दिला दिया है। इतलात के मुताबिक इस हवाले से मौलाना फजल रहमान का पैगाम अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान तक पहुँचाया गया। ये पैगाम गुज़श्ता रोज़ जेल में मुलाकात करने वाली बानी की बहनों ने उन तक पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को पैगाम दिया गया कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन नौस तब्दीली के लिए रब्ता किया गया, ताहम उन्होंने मना कर दिया है। ये आज जो खबर है वो जंग अखबार के अंदर छपी है कि फजल रहमान से ये रब्ता किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इस मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्होंने यही वजह है कि चंद दिन पहले वफाकी हुकूमत जो है उसको टारगेट किया और उस वक्त ये लगता था कि शायद वफाकी हुकूमत को प्रेशराइज करके वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से हिस्सा लेना चाहते हैं,
لیکن کل جو آپ دیکھیے اعتماد کے ساتھ جو پریس کانفرنس ہوئی اور تمام ایم این ایز ایم پی ایز وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، پہلے جنہوں نے چھوڑا ہے ان کا انجام بھی سامنے تھا، تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس کے اندر علی امین گنڈا پور نے چیلنج کیا ہے، اور وہ اس کو اگرچہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ان کا سیاسی سٹائل ہے اور ان کو پتہ ہے پہلے ہی ان کے رابطے ہیں اور ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونے جا رہا، تو اس انداز کے اندر وہ اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں، لیکن اب ان کے اس سارے معاملے کو مزید مشکوک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اب جو سٹیٹمنٹ دی ہے رانا ثناءاللہ نے، وہ ایک کوشش ہے کہ علی امین گنڈا پور کو مزید مشکوک بنایا جائے، چونکہ جب ساری کوششیں دیکھی گئی اور پہلے 4-5 لوگ آئینی ترمیم کے لیے توڑنا بہت مشکل تھے، آپ نے دیکھا ان کی فیملیز کو جس طرح ہراس کیا گیا، جس طرح پھر پورے ملک کے اندر شور شرابہ ہوا، تو جب اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں تو مزید بدنامی ہوتی ہے، اور کوئی بھی اس وقت کوئی بھی شخص جس نے سیاست کرنی ہے، عوام کا سامنا کرنا ہے، وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ بھئی عوام اس وقت بھی اس کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ ارادہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا، اور دوسرا یہ کہ اس وقت جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ملک ایک 2 صوبے حالت جنگ کی کیفیت کے اندر ہیں، آئے روز واقعات ہوتے ہیں، اور تحریک انصاف والا پھڈا بھی کھول کے اگر بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد احتجاج شروع ہوں گے تو مزید خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوگا، تو الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر یہ ساری تنقید ہوگی، تو مزید یہ ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اب رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان سے خیبر پختونخوا حکومت گرانے کے لیے کوئی بات نہیں کی، پی ٹی آئی کی حکومت اور اس کے بانی کی امانت کو جتنے اچھے طریقے سے علی امین گنڈا پور سنبھالے ہوئے ہیں ان سے چھڑوانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے، ایسی کوئی بات حکومت کے زیر غور نہیں ہے۔ اب یہ سارے جو پلان ہیں یا جو ایک ابتدائی ماحول سازی کی گئی اینکرز کے ذریعے ٹی وی چینلز پر تماشا بنایا گیا، جب دیکھا کہ ناکامی ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم تو یہ کر ہی نہیں رہے، ہم تو کوئی غور ہی نہیں کر رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو لہٰذا یہ دیکھیے جب آپ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، نیچے ورکرز کا پریشر ہوتا ہے، تو اس کے بعد اوپر ایم پی ایز ایم این ایز کے لیے کوئی بہت مجبوری، دیکھیں نا فیملیز کو اٹھا لیا جائے یا اس طرح کے حالات ہوں تو وہ اور بات ہے، ورنہ کوئی بھی ان حالات کے اندر جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، اور پیپلز پارٹی خود حکومت کا باقاعدہ حصہ نہیں بن رہی۔ خواجہ آصف نے اعتراف کیا ہے کہ بھئی ان کو پتہ ہے یہ حکومت غیر مقبول ہے، عوام کے اندر غیر مقبول کا کیا مطلب ہے کہ عوام کے اندر اس کی جڑ ہی نہیں ہے، تو وہ خود نہیں چڑھ رہے، تو نئے لوگ جو ہے وہاں ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست ختم ہے۔ اچھا اب یہ معاملہ تو ہو گیا یہاں پہ، اور یہ بازی پلٹ دی ہے جو کل کے کٹ ہوا ہے تحریک انصاف کا، اور اس کے بعد یہ خبریں آئی ہیں۔ اب ایک اور بڑا معاملہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ہوتا رہا اور بتایا گیا کہ کوئی عام شخصیت جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر شامل ہونے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے مختلف اندازے لگائے گئے، تو وہ عام شخصیت کا اس وقت بھی نام سامنے آیا تھا، لیکن لوگوں نے کہا بھئی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک چلا ہوا کارتوس ہی ہے جدھر بھی آ جائے، تو وہ عام شخصیت تھی محمد زبیر، جو سابق گورنر سندھ ہیں، اسد عمر کے بھائی ہیں، پچھلے کچھ عرصے سے وہ تحریک انصاف کے حق میں بیان بازی کر رہے ہیں، نواز شریف اور مریم نواز کے وہ ترجمان رہے ہیں، اب وہ ایک سابق جرنیل کے بیٹے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپروچ وہ سمجھتے ہیں۔ اب ان کی جو شمولیت ہے یہ طے ہو گئی تھی، باقاعدہ طور پر طے ہو گئی تھی، پریس کانفرنس رکھ دی گئی تھی، پریس کانفرنس کر کے وہ پی ٹی آئی کے اندر شمولیت کا اعلان کرنے والے تھے، عمران خان سے اڈیالہ جیل میں اس کی باقاعدہ منظوری لے لی گئی، عمران خان نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ویلکم کریں، لیکن عین موقع پر یہ پریس کانفرنس منسوخ ہوئی ہے، اور اس کا جو اعتراف ہے وہ قمر میکن صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا ہے فیصل چودھری صاحب کا، اس کے اندر انہوں نے کیا ہے، اور یہ تھوڑا آپ سن لیتے ہیں۔ اپروول ہوئی، عمران خان صاحب نے جیل میں دی، ٹھیک ہے آپ شامل کریں، اچھا میں نے نام لیے بغیر ٹویٹ بھی کی تھی، ٹھیک ہے بالکل۔ محمد زبیر صاحب بہت اچھا مقدمہ لڑتے ہیں تحریک انصاف کا، انٹرنیٹ سمجھدار آتا ہے، وہ ان کی شمولیت کا فیصلہ ہو گیا، پریزیڈنٹ الوی صاحب سے ان کا کراچی میں زیادہ وہی دیکھتے ہیں، آل اپرووڈ بات ہو گئی کہ فلاں دن آپ شامل ہوں گے، پریس کانفرنس کے دعوت نامے آ گئے، انہوں نے لائن اپ بھی کر لی اپنے شوز، وہ گھر سے نکلے تو منع کر دیا گیا۔ کس نے منع کیا؟ پی ٹی آئی کی قیادت نے، موجودہ قیادت نے۔ دوسری طرف سے جو منع ہونا ہے نا وہ بھی غلط شوشہ چھوڑا گیا،
کہ زبیر صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کا پریشر زبیر صاحب سے آپ خود پوچھ لیجیے گا. شریف آدمی ہے, لوگوں کو بےعزت نہیں کرتے. پھر کہا جی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس ہفتے کرتے ہیں اس ہفتے کرتے ہیں, لٹکا کے ان کو دیکھیں نا, اٹ لکس ویری آڈ. ایک شریف آدمی ہے اس حالات میں پی ٹی آئی کو جوائن کر رہا ہے, جب کوئی پی ٹی آئی کا نام نہیں لینا چاہتا. ڈرنا پڑتا ہے نا جب بھی پی ٹی آئی کا نام. اور ہم تو کیونکہ پی ٹی آئی سے ہیں, پی ٹی آئی میں رہ ناراضگیاں بھی ہماری اندر ہیں, ناراضگیاں بھی اندر ہونی ہیں, سارا کام ہے ہمارا اور تعلق ہے. باہر سے بندہ جوائن کرنے آ رہا ہے اس کو ریسپیکٹ دیجیے. یہ جو انکشاف کیا ہے فیصل چودھری نے, اور یہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو لینا نہیں چاہیے, لیکن لازمی بات ہے کہ پارلیمانی سیاست کے اندر جماعتوں کی تبدیلی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ اس کرپٹ نظام کا خاصہ ہے, اور یہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس کے بڑے کچھ اقدامات اممیچور وہ سامنے آ رہے ہیں. سوری. خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو 5 رہنماؤں کا کوٹ لکھپت جیل سے خط آیا ہے, اس خط نے بہت ساری چیزیں کھول کے رکھی ہیں, اور اس خط کے اندر جو بنیادی چیز ہے کہ موجودہ بیرسٹر گور ہوں, سلمان اکرم راجہ ہوں, یا دیگر جو لیڈرشپ ہے, وہ نئے لوگ ہیں, وہ عہدوں پہ آ گئے ہیں, لیکن ان کو پرانے لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے. اب الٹیمیٹلی انہوں نے جو خط لکھا ہے, اور خط کیسے لکھا گیا, کل جنید اکبر نے یہ بات کی, بھائی ان کی پیشیاں ہوتی ہیں اور پیشیوں پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں, آپس کے اندر ان کی گفتگو ہوتی ہے, یعنی یہ بیرکوں کے اندر ان کا اکٹھ کر کے ملانا, یہ سازشی تھیوریز جو ہے وہ بالکل غلط ثابت ہو رہی ہے. یعنی وہ ان پورا دن وہ پیشیوں کے اندر, جب کوٹ لکھپت جیل کے اندر عدالت لگتی ہے تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں, وقفہ ہوتا ہے, آپس کے اندر وہ مشاورت کرتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں بھائی پرانے لوگ ہیں بڑے میچور کہ یار یہ جو نئے عہدوں پہ آ گئے ہیں ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے, یعنی یہ ہم سے ملاقات ہی نہیں کرتے, ہمارے سے کوئی مشورے ہی نہیں لیتے, اور یہ اتنے اممیچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ جو خط لکھا گیا ہے, اگر جا کے ان کو یہ ملتے ہوتے, ان سے مشاورت کر لیتے, ان کا پیغام عمران خان تک, چونکہ ان کا رابطہ منقطع ہے, اور وہ بات کرتے ہوتے تو یہاں تک نوبت نہ آتی. تو یہ جو خط ہے یہ بنیادی طور پر موجودہ جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی مرکزی, اس پر عدم اعتماد بھی ہے, ان کی اممیچورٹی کا یہ اظہار بھی ہے. اور اب ایک بندے کو آپ جو ہے وہ اوکے کر رہے ہیں, وہ پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے, این موقع پہ آپ وہ پریس کانفرنس منسوخ کرا دیتے ہیں. اب کس کا پریشر ہے, کیا ماجرا ہے, یہ بہرحال سمجھ سے بالاتر ہے. پاکستان زندہ باد.